نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم عاملهم الله تعالى بفضله العظيم وجعل مآلهما النعيم المقيم۔ یہ مختصر سی عبارت جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس عبارت میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حمد و صلات کے بعد مختصر سا تعارف اپنا کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر علوم کے مقامات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم آج مختصر گفتگو کریں گے اور حضرت شاہ صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ کو حضرت شاہ صاحب کے مقام و مرتبے اور اس کے زمانے کے احوال کا علم ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے تجدیدی کارنامے اور ان کی عظمت، اور خصوصاً اس کتاب کے پڑھنے کی اہمیت دل کے اندر جاگزین ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا فیقول العبد الفقیر، آپ نے آپ کو الفقیر لفظ سے یاد کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، خوبیوں والا ہے۔ شاہ صاحب نے اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو فقیر کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ الی رحمت اللہ الکریم، اللہ کی رحمت کی طرف، الکریم جو کہ کریم ذات ہے۔ احمد، یہ حضرت نے اپنا نام ذکر کیا ہے۔ حضرت کا پورا نام قطب الدین احمد تھا، اور ولی اللہ کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ اصل میں یہ ہوا کہ جب شاہ صاحب کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کو خواب میں یا مراقبہ میں قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اس بچے کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھا جائے۔ جب شاہ صاحب کی ولادت ہوئی تو والد محترم اس وصیت کو بھول چکے تھے، اس لیے یہ نام ولی اللہ رکھ دیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یاد آیا کہ مجھے قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی کہ میں بچے کا نام ان کے نام پر رکھوں، اس لیے انہوں نے پھر نام بدل دیا اور قطب الدین احمد نام رکھا۔ اس طرح شاہ صاحب کا پورا نام ولی اللہ قطب الدین احمد ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1114 کو ہوئی، اس لیے آپ کا تاریخی نام عظیم الدین نکالا گیا ہے۔ والد کا نام جیسے کہ آگے خود تشریح کرتے ہیں عبد الرحیم ہے، اور دادے کا نام وجیہ الدین ہے۔ والد صاحب کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے نسب موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی وفات 1176 کو ہوئی، اور یہ عظمت و بلند شانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے،
12ویں صدی کے مجدد ہے اور دین اسلام کی بہت بڑی خدمت حضرت شاہ صاحب نے کی ہے۔ حدیث کی روح سے ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت کسی نہ کسی مجدد کو مبعوث فرما دیتے ہیں جو دین کی تجدید کا کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو رسومات اور بدعات شامل ہوتی ہے ان بدعات اور رسومات کو دین سے الگ کر کے دین کو پاک صاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اور اس بنا پر اس امت کے اندر بہت سارے مجددین گزرے ہیں، شاہ صاحب سے پہلے بھی اور شاہ صاحب کے بعد بھی، لیکن شاہ صاحب کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور ان مجددین میں حضرت شاہ صاحب کا الگ مقام ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجددین جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے دین کی تجدید کا کام تو کیا ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن ان کے سامنے جو فتنے تھے وہ عملی فتنے تھے، بدعات کی شکل میں، رسومات کی شکل میں، اور اسی طرح فتنوں کی شکل میں، آپس میں جنگ جدال کی شکل میں، مناظروں کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے لوگوں کے درمیان برائیاں پیدا ہوئی تھی، اور ان مجددین نے ان برائیوں کا خاتمہ اپنی علمی اور عملی طاقت کے ذریعے سے کیا۔ شاہ صاحب جس زمانے میں رہ رہے تھے وہ زمانہ انتہائی پرعشوب زمانہ تھا۔ ہندوستان کی وسیع و عریض سرزمین پر اگرچہ اسلامی حکومت قائم تھی، اسلامی حکومت کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کا دور قریب ہی میں ختم ہو چکا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے، لیکن اس کچھ اور مختصر عرصے کے اندر ملک کے اندر جو انارکی پیدا ہو گئی تھی وہ انتہائی متاثر کن تھی، انتہائی پریشان کن تھی، اور حضرت اس سے نبرت ازما تھے۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، اچھی طریقے سے اپنے پورے ملک کے اقتصادیات پر، معاشیات پر، سیاسیات پر، عدالت پر، اور اس طرح معاشرتی حالات پر نظر ڈالی، اور ان سب کا تجزیہ کر کے حالات کو سدھارنے کے لیے انہوں نے اصول اور ضوابط معیشت کے میدان میں بھی، معاشرت کے میدان میں بھی، سیاست کے میدان میں بھی، عدالت کے میدان میں بھی وضع کر دیے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے مستنبط تھی، لیکن یہ ان کا اجتہادانہ ذوق تھا اور قابلیت تھی جو انہوں نے قرآن پاک سے ان اصول کا استنباط کر دیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک عظیم کتاب حجت اللہ البالغہ کے نام سے لکھی، جس میں اسلامی احکام کی حکمتوں کو اور عقلی توجیہات کا تذکرہ کیا، اور آنے والی نسلوں کو الحادی اور اسی طرح دیگر سائنسی اور عقلی فتنوں سے محفوظ فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاہ صاحب کو الہامی طور پر یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ ان کے کچھ عرصے کے بعد اس دنیا کے اندر عظیم نظریاتی، فکری اور عملی انقلاب پیدا ہونے ہیں اور رونما ہونے ہیں، جس میں مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت بڑے چیلنج اور فتنوں کا سامنا ہوگا۔ خصوصاً اقتصادیات کے میدان میں
اور سیاست کے میدان میں عظیم انقلابات رونما ہوں گے۔ لہذا ان انقلابات کے اندر اور ان فکری اور الحادی فتنوں کے اندر ایک مسلمان اپنے ایمان کا تحفظ کیسا کرے اور اپنے مد مقابل کو کیسے جواب دے اور اس کو مطمئن کرے، یا مسلمانوں کو اسلام کی بالادستی اور اس کی بالاتری کیسے لوگوں ان کو سمجھائے۔ اسی مقصد کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم کتاب لکھی۔ آج اس کتاب کو پڑھنے کی انتہائی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کے احکام کو علی وجہ البصیرت دل میں اتار کر قبول کریں اور دنیا پر اسلام کی بالادستی کو علمی بنیادوں پر ثابت کر کے دکھائیں۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ عظیم تجدیدی کارنامہ ہے کہ انہوں نے آنے والے فتنوں کا جواب بھی وقت سے پہلے مہیا کر دیا۔ آنے والے فتنے وہ سوشلزم کے فتنے تھے، کمیونزم کے فتنے تھے، کیپٹلزم کے فتنے تھے، فیوڈلزم کے فتنے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جب دنیا کے اندر سوشلزم روس کی سرزمین سے اٹھا اور اس کے لیے بڑی تحریکیں شروع ہو گئی اور دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک بلاک سرمایہ دار نظام جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے اس کا دعویدار تھا اور اس کا محافظ بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرا گروہ وہ اشتراکیت کا پیروکار بنا اور اس کا محافظ اور اس کے لیے دلائل فراہم کرنے والا بنا۔ لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، الماریاں بھر دی گئیں، لاکھوں اوراق سیاہ کر دیے گئے اور ایک دوسرے کے خلاف حجت بازی اور مناظروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اسی بنا پر اقوام کے درمیان جنگیں بھی ہوئی اور لاکھوں لوگوں کا خون بہا دیا گیا۔ بہت سارے مسلمان جو صرف عبادات کے حد تک مسلمان تھے، ان کو اسلام کی معاشرتی، معاشی، سیاسی اور عدالتی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ بھی ان دو نظریات سے متاثر ہوئے اور کوئی کیپٹلزم کا پیروکار بن گیا اور کوئی سوشلزم سے متاثر ہو کر اس کا پیروکار بن گیا۔ آج انگریزوں نے اپنی سوچ کے مطابق کتابیں لکھی ہے، کسی بھی ایک نظام کی تائید اور دوسرے کی رد میں۔ اسی طرح آپ کو کئی مسلمان مصنفین بھی نظر آئیں گے جنہوں نے کیپٹلزم کا ساتھ دیتے ہوئے اشتراکیت کے خلاف کتابیں لکھی، اور کئی لوگ آپ کو ایسے بھی دکھائی دیں گے جنہوں نے اشتراکیت کے حق میں کتابیں لکھی اور کیپٹلزم کے خلاف جو ہے اپنے قلم کو استعمال کیا۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے سیاسی، معاشی نظریے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے اوپر رقیق قسم کے حملے کیے، لیکن جن لوگوں نے شاہ صاحب کی کتابوں سے ممارست رکھی تھی ان لوگوں کے اوپر ان حملوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ببانگ دہل ان کے جوابات دیے، کتابیں لکھی اور اسی طرح ہر فورم پر ان نظریات کا تعاقب کیا اور ان کے جوابات دیے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اکابر نے وہ اتنے بڑے مقدار میں تو نہیں، لیکن جہاں تک ضرورت تھی ہمارے اکابر نے ان موضوعات پر بھی
کافی کام کیا اور کافی مواد دنیا کو فراہم کیے۔ بہرحال آج ہمارے سامنے جو معاشرتی، معاشی، عدالتی اور سیاسی فتنے ہیں، اللہ کا فضل اور کرم ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان سارے فتنوں کا بہت پہلے سے تعاقب کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شاہ صاحب کے ان علوم کی طاقت سے ان کی کتابوں کو زبان دے کر قوم کے سامنے پیش کریں، اور یہ جو فکری اور الحادی اور اسی طرح نظریاتی قسم کے فتنے ہمارے راستوں کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کا تعاقب کر کے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ سب سے بڑا فتنہ جو اس دور میں ہمارے سامنے ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا جائے، یعنی وہ مذہب کو صرف انسان کا انفرادی معاملہ سمجھتے ہیں، باقی معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، عدالت کے اندر، سیاست کے اندر اس کے عمل دخل کا قائل نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نظریہ یورپ سے درآمد ہوا اور اس نے مشرق اور مغرب سب کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ مسلم اور کافر یکساں طور پر اس نظریے سے متاثر ہوئے۔ آج وہ لوگ بھی جو بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں اور جو بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں اور جو اپنے تئیں دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس نظریے سے متاثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔ میں اس بنا پر آج کے اس درس میں اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ اگر عیسائیت مذہب کو سیاست سے دور رکھتی ہے، وہاں کا پادری، وہاں کا پوپ اس کا مطالبہ نہیں کرتا تو نہ کریں۔ اس طرح دنیا کا اگر کوئی اور مذہب اس کا مطالبہ نہیں کرتا تو نہ کریں، لیکن اسلام کی تب تک تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کے احکام جو معاشرت سے متعلق ہے، جو سیاست سے متعلق ہے، جو عدالت سے متعلق ہے، جو معیشت سے متعلق ہے، ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور ان احکام کو ملک کے اندر نافذ نہ کیا جائے۔ اسلام ایک انسان کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک اس کی انفرادی زندگی ہے، اور ایک اس کی خاندانی عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اور ایک اس کی اجتماعی، سماجی، معاشرتی، مملکتی، عدالتی اور سیاسی زندگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف انفرادی زندگی سے متعلق احکام دیتا ہے، وہ اسلام کی تنقیص کرتا ہے اور اسلام کو انتہائی ناقص سمجھتا ہے۔ ان کی یہ بات تب صحیح ہوتی کہ جب ہمارے دین کے اندر معاشرتی احکام نہ ہوتے، سماجی احکام نہ ہوتے، عدالتی احکام نہ ہوتے، معاشی احکام نہ ہوتے، سیاسی احکام نہ ہوتے، لیکن ہم قرآن پاک کے اندر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ تمام احکام موجود ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات دی ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال حکومت کر کے دنیا کو بتلایا کہ دین اور سیاست وہ دونوں جڑواں بچے ہیں، دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے جو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، جو حکیم الاسلام کے لقب سے ملقب تھے، انہوں نے اس مسئلے پر کافی تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ انہوں نے 3 اصطلاحات کی وضاحت کی ہے: شریعت، طریقت اور سیاست۔
کہ شریعت وہ احکام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جاری کیے ہیں اور جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ ان احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام طریقت ہے، اور اس پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ آ جائے ان رکاوٹوں کو تدبیر کے ساتھ ہٹا دینے کا نام سیاست ہے۔ تو ان تینوں کے درمیان ایک لگی بندی جو ہے وہ جوڑ ہے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اسلام میں بذات خود جو مقصود ہے وہ عبادات ہے، لیکن عبادات کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے وہ سیاست کے بغیر نہیں ہو سکتے، وہ فراہم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شریعت نے انتہائی کڑی سزائیں معاشرہ کو پرامن رکھنے کے لیے جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ قصاص کا نظام اسلام کے اندر موجود، حدود کا نظام شریعت کے اندر موجود، یہ ساری اس لیے ہے تاکہ پرامن معاشرہ انسانیت کو عطا کر دیا جائے اور انسانیت صحیح غور و فکر کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم اور دائم رکھ سکے یا قائم کر سکے۔ تو میرے دوستو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اسلام کے ان معاشرتی احکام کو اور اس طرح سیاسی عدالتی احکام کو ملک کے اوپر بالادست نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب، دین، نظام کو تلاش کرے گا وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو اسلام عطا کر دیا ہے، یہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں احکام فراہم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کسی نظام کو قبول کرنا، پیش کرنا، اس کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی ہے، اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے مقابل میں کسی دوسرے نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، الا لہ الخلق والامر، تخلیق اللہ کی ہے، لہذا حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ اور اللہ جس طرح خالق ہے، اللہ جس طرح مالک ہے، اللہ جس طرح رازق ہے، اللہ اس طرح حاکم بھی ہے۔ تو اللہ کی رزاقیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، مالکیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، خالقیت کے اندر کسی کو مالک ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ اس طرح اللہ کی حاکمیت کے ساتھ کسی اور کو حاکم ٹھہرانا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حاکم ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو حاکم مانا جائے، بلکہ کسی اور نظام جس کے ماتحت آپ زندگی گزاریں جو اسلام سے ہٹ کر ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جس کو شرک فی الحکومت کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح شرک اللہ کی دیگر صفات کے اندر اللہ نے قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا، تو اسی طرح شرک فی الحکومت بھی اللہ کو منظور نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان تب کامل مسلمان قرار پاتا ہے جب کہ اس کی انفرادی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، عدالتی زندگی اور سیاسی زندگی سب کے سب اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے۔ کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ عدالتی بنیادوں پر تمام انسانیت کے اندر مساوات اور برابری قائم کی جائے؟ یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ کیا ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ نیک
اور صالح حکمران، عادل حکمران قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب حاکم حکمران بننا یہ کتنی بڑی فضیلت کے باعث بات۔ اگر دین میں سیاست نہ ہوتی تو پھر حکمران کے لیے یہ فضیلتیں وارد ہوتی۔ دین میں اگر سیاست نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو محبوب وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ کان اللہ فی عون عبدی ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک یہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا نفل روزوں سے، نفل نمازوں سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کریں۔ جن لوگوں کے درمیان اختلاف ہیں، دشمنیاں ہیں، ان دشمنیوں کو ختم کر کے ان کے درمیان جوڑ پیدا کریں، صلح کرائیں۔ کیا یہ سیاسی معاملات نہیں ہیں؟ تو اگر عیسائیت یا عیسائی دنیا مذہب کو سیاست سے الگ کرتی ہے یا مانتی ہے تو ان کے مذہب میں سیاست کے حوالے سے کوئی سبق ہے ہی نہیں۔ ہمارا قرآن پاک، ہمارا دین تو سیاسی احکام سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسلام اور اسلام کے انفرادی اعمال، معاشی اور اس طرح معاشرتی اور سیاسی اور عدالتی احکام، ان سب کو پیش کیا اور ان کی عقلی توجیہات بیان کر کے ان کی بالادستی کو اور ان کی حکمتوں کو، ان کے رموز اور اسرار کو جدید سائنسی زبان میں دنیا کے سامنے رکھا اور ان کے غلبے کو ثابت کیا۔ اس وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا جو تجدیدی کارنامہ ہے یہ ان کو ایک عظیم مقام اور امتیاز عطا کرتا ہے۔ المدعو بولی اللہ، مدعو یہ مفعول کا صیغہ ہے، پکارا، جس کو پکارا جائے یا جس کو پکارا گیا، جو پکارا جاتا ہو۔ یہاں حضرت نے اپنے لیے المدعو بولی اللہ، ولی اللہ تو وہی نام تھا جو شروع میں ان کے والد نے ان کے لیے رکھا تھا، لیکن چونکہ یہ لفظ جو ہے ایک بڑی صفت پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے حضرت نے اپنے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ یوں فرما دیا کہ مجھے ولی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اس سے اشارہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم خود اپنی تعریفیں مت کیا کرو۔ شاہ صاحب کی نظر میں یہی آیت تھی، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں ولی اللہ ہوں، بلکہ یوں کہا کہ مجھے ولی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عبدالرحیم شاہ صاحب کے والد کا نام ہے، اور بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم محدث تھے جنہوں نے شاہ صاحب کی تربیت کی، شاہ صاحب کو علوم پڑھائے، اور شاہ صاحب کا جب اس مقام پر پہنچے تو ظاہر ہے ان کے والد کا کیا مقام ہوتا ہوگا۔ عاملہم اللہ تعالی، عامل یعامل معاملۃ، معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے معاملہ کرے بفضلہ العظیم، اپنے عظیم فضل کے ذریعے سے۔ اس سے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے اعمال کچھ نہیں، یہ حضرت کی تواضع اور ان کی ساری ہے کہ اپنے اعمال پر نظر نہیں، اللہ کے فضل پر نظر ہے۔ وجعل مآلہما النعیم المقیم، اور ان دونوں کی مآل ضرب کا صیغہ ہے، لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کے مآل لوٹنے کی جگہ کو نعیم یعنی جنت النعیم بنا دیں، المقیم جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ اس میں حضرت نے اپنے لیے دعا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور افکار
جس طرح جس درد کے ساتھ انہوں نے لکھے ہیں، پیش کیے ہیں، اسی طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔